وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم۔ آج کی چھوٹی سی بات کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میرا مقصد ہمارے معاشرے کی ان چھوٹی چھوٹی خامیوں کو اجاگر کرنا ہے جس کے بارے میں ہم سوچتے تو ضرور ہیں، انہیں برا بھی کہتے ہیں، پر سامنے بھی برا کہہ دیتے ہیں، پر موسٹلی ہم اسے صرف دل میں ہی برا جانتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کا نہیں سوچتے۔ ایسی عورتوں سے آج میں مخاطب ہوں، ایسے مردوں سے مخاطب ہوں۔ عورتوں کا نام اس وجہ سے کہ یہ مسئلہ زیادہ تر عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ میں خود کیونکہ ایک عورت ہوں، اپنے ارد گرد میں دیکھ سکتی ہوں کہ کون سے مسائل ہیں اور کن مسائل کو یا کون سی ہماری خواہشیں یا کون سی باتیں اتنی معمولی ہوتی ہیں کہ اگر ہم اپنا نفس مارنا چاہیں تو ہم ان خواہشات سے دستبردار ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور ان خواہشات سے دستبردار ہونے پر ہمیں جو اجر اللہ کی طرف سے ملے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، اس کو تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ ہم برے کو برا کہہ دیتے ہیں، لیکن بارش کا پہلا قطرہ بننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اصل میں جہاں پہ بات آتی ہے نا کہ عمل کرنے کی، وہاں پہ ہر کوئی پاؤں پیچھے کر لیتا ہے۔ ہاں، جہاں پہ بولنے کی بات آتی ہے، جہاں پہ صرف بات کرنی ہوتی ہے، وہاں پہ ہم سب بات کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ہم بڑھ چڑھ کے بات کر سکتے ہیں، ہمیں بڑی بڑی باتیں آتی ہیں کرنے کو۔ آج میں مخاطب ہوں اپنی جیسی ان عورتوں سے، ماؤں سے، اپنے بڑوں سے جو اس چیز سے تعلق رکھتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہمارے بہت ارمان ہیں کہ ہمارے بچے کی، ہماری بچی کی شادی ہو، ان کے سر پہ سیرا سجے، ہمارے بیٹے کی بارات جائے، اور اس قسم کے بہت آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کس قسم کے ہمارے ارمان ہوتے ہیں۔ مجھے سمجھ ایک بات شروع سے نہیں آتی تھی، بات اب اس پہ میں کر رہی ہوں کہ یہ کس قسم کے ارمان ہیں کہ جو بیٹے کی مہندی، بیٹی کی مہندی یا بچوں کی شادیوں پہ ہی پورے ہو سکتے ہیں۔ ہم ماؤں کے یہ ارمان کیوں نہیں ہوتے کہ میرا بیٹا جو ہے تو حافظ القرآن بنے، میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ اتنا دے کہ وہ لوگوں کو حج عمرہ کروا سکے۔ خود تو لوگ کر ہی لیتے ہیں نا جو صاحب حیثیت ہیں۔ ہم دوسروں کے لیے آگے ہو کے کیوں نہیں سوچتے؟ ہم ہر چیز میں اپنا ارمان، اپنے دل کا ارمان، اپنی باتوں کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ اگر تھوڑا سا ہم اپنا نفس ماریں اور ہم یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے، اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں، مثال کی بات ہے، ہم سمپل شادی کرتے ہیں، ہم اس طبقے کے لیے آسانی پیدا کیوں نہیں کرتے جو یہ سب لوازمات صرف اس وجہ سے کرتا ہے کیونکہ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر ہم صاحب حیثیت ہیں، ہم کر سکتے ہیں، تو ہم یہی پیسہ ان لوگوں پر کیوں خرچ نہیں کرتے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو صرف جہیز نہ دینے کی وجہ سے اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے؟ ہم کیوں باتوں میں صرف ان لوگوں کو برا ضرور کہہ دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، فلاں کی بیٹی بیٹھی ہے، فلاں کی بیٹی بیٹھی ہے، پر کیوں بیٹھی ہے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ ہم عورتیں، ظاہر ہے ہم ہی ہیں، کیونکہ زیادہ تر مسائل اس قسم کے عورتوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، انہی کے کچھ زیادہ ارمان ہوتے ہیں ان چیزوں کو پورا کرنے میں۔ ہم اگر لڑکے کی طرف سے ہیں، اگر ہم لڑکے کی ماں ہیں، تو ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ جیسے اسلام نے کہا ہے کہ مسجد میں نکاح کریں اور رخصتی کر لیں، ہم اس معاشرے کے ہاتھوں
کیوں مجبور ہو جاتے ہیں؟ میں اصل میں ان مردوں سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ وہ کیا مرد ہوگا کہ جو اپنی یہ بات نہ منوا سکے، باقی تو ساری باتیں مرد منوا لیتے ہیں عورتوں سے، یہ بات نہ منوا سکے کہ میں نے شادی کس طریقے سے کرنی ہے، پر منوائے گا تو وہ تب کہ جب اس کو خود پتہ ہوگا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ شادی سے پہلے تو ہم کہتے ہیں بس لاؤبالی عمر ہے، ٹھیک ہے گزر رہا ہے، بس ٹھیک ہے قرآن پڑھا ہوا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، پر قرآن سمجھیں گے کب؟ جب پانی سر سے اوپر ہو جائے گا۔ آج اگر ہمارا سیاسی ماحول ٹھیک نہیں ہے تو وہ اسی وجہ سے ٹھیک نہیں ہے کہ ہمارا معاشرتی ماحول بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمارے طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ جب تک ہم شروع سے سب کچھ ٹھیک نہیں کرنا چاہیں گے اور ہر کوئی اپنے حصے کا کام نہیں کرے گا، تب تک ہم صرف ان سوچنے والوں میں ہوں گے کہ کاش یہ ٹھیک ہو جائے، کاش ایسے ہو جائے، کاش کوئی یہ کام پہلے کر لے۔ وہی پیسے جو آپ ہال والوں کو دیتے ہیں اور اتنے اتنے مہندی بارات ولیموں کے لیے دیے جاتے ہیں، انہی میں کیوں نہیں وہی کپل جس کی شادی ہے وہ جا کے عمرہ کراتا، حج کراتا، اپنے ماں باپ کو حج عمرے پہ بھیج دیتا؟ کیوں اس طرح کے اقدامات اٹھانے کے لیے ہم مائیں اپنے بچوں کو ترغیب نہیں دیتی؟ ہم اگلی نسل میں بھی تو وہی سوچ ڈال رہے ہیں جو ہماری ہے اور جو غلط ہے۔ ان باتوں پہ ہمیں ہنسنا بھی خوب آتا ہے، ہم خوب ہنستے ہیں، اوہو کیا بات کی ہے، دیکھو ذرا آج کل کے مطابق تو نہیں ہے، یہ دیکھو ذرا پہلے تو ایسی نہیں تھی اب یہ ایسی ہو گئی ہے۔ تو میں بھی اب جو ایسی ہوئی ہوں وہ اسی وجہ سے کہ اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہم کر سکیں، ہم اس پہ عمل کر سکیں اور عمل کر کے دکھا سکیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے اور یہ ہونے سے کوئی قیامت نہیں آتی، کوئی بڑا کام نہیں ہے یہ۔ اگر انسان ارادہ کر لے تو سب کام ہو سکتے ہیں، پر ارادہ تو کرے۔ یہ ارادہ صرف اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم مائیں یہ زور ڈالیں، ہم ابھی سے اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ ہمارے بچے خود کہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ اسلام کے مطابق ہے۔ پر وہ تبھی ہوگا کہ جب ہم ان کے ذہن میں یہ ڈالیں گے کہ کیوں قرآن کی تفسیر پڑھنا ضروری ہے۔ اپنی زندگی کے ایک ایک مرحلے میں، صرف شادی نہیں آتا اس میں، اپنی زندگی کے ایک ایک مرحلے میں ہم نے کیسے اسلام سے مدد لینی ہے۔ اور اگر ہم نے اسلام سے مدد نہیں لی ہوئی تو دیکھ لیں، ابھی ہمارے حالات بھی دیکھ لیں، ہمارے ملک کے حالات دیکھ لیں، ہمارے گھروں کے حالات دیکھ لیں، ہم کس جگہ پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ بات صرف یہ کرنی تھی کہ اگر ہم راستہ نکالنا چاہیں تو کسی بھی چیز کے لیے نکل سکتا ہے، اور اگر نہ نکالنا چاہیں تو پھر اس کے لیے بہانے بہت ہوتے ہیں۔ شکریہ۔